وللہ الحمد والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی و بکرمہ 21 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی، اور سورۃ العنکبوت سے ہم نے اس تسلسل کو جاری کیا اور جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برے کام سے، بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو وہ شخص کہ جو نمازی ہوگا اس کی نماز اسے بے حیائی سے روکے گی، اسے برے کاموں سے روکے گی۔ اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، اور وہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی سے نہ روکے، اسے برے کاموں سے نہ روکے، تو گویا اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ اس کو حقیقتاً نماز کا جو شرف ہے، نماز کی جو فضیلت ہے اور نماز کے جو ثمرات ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو نماز اگر بے حیائی سے روکے، برائیوں سے روکے، تو کیا ہی بات ہوگی، اور واقعی یہ روکتی ہے۔ کبھی کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ محسوس کرے گا، خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو محسوس کرے گا کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں وہ تیزی سے آنے لگیں گے، جو برے برے خیالات ہیں وہ تیزی سے آنے لگیں گے۔ لیکن وہ اگر نمازوں کی پابندی کرے، 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے وہ پہنچ جائے مسجد میں، تو پھر اس سے شیطانی خیالات، بے حیائی کے کام، بری چیزیں، بری باتیں وہ اس سے دور ہو جائیں گی۔ تو یہ نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کے گھر کے آگے، تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر جاری ہو، وہ اس میں سے 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا لا يبقى من درنہ شیء، یا رسول اللہ اس کے بدن پر تو کچھ بھی میل باقی نہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال یہی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطاؤں کو محو فرما دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے۔ تو جو شخص نماز کے لیے آتا ہے تو نمازوں کی برکت سے صغیرہ گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ نماز پڑھیں، جنت کے قریب، اللہ کے قریب، جہنم سے دور، بے حیائیوں سے دور، برائیوں سے دور، کلفتوں سے دور، نفرتوں سے دور، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب۔ تو کتنی پیاری عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو چاہیے کہ رمضان المبارک جو کہ ہماری ٹریننگ کے لیے آیا ہے، ہماری پریکٹس کے لیے آیا ہے، ہماری مشق کے لیے آیا ہے، ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آیا ہے، تو جب یہ رمضان رخصت ہو جائے تو ہم یہاں سے رخصت نہ ہوں، بلکہ ہم نمازوں میں اسی طرح آتے رہیں، اسی طرح ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عبادت کے جذبے کے ساتھ بارگاہ سمدیت میں حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم نماز فجر میں ویسا ہی اجتماع دیکھیں کہ جیسا کہ رمضان میں سحری کے بعد لوگ آتے ہیں۔ اگر ایسا اجتماع ہو جائے بعد از رمضان تو پھر واقعی تبدیلی آئے گی ہمارے افکار میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں، ہماری رفتار میں، ایک ایک چیز میں بہتری آئے گی اور ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت لقمان جو تھے ان کو حکمت عطا فرمائی، اپنے پاس سے ان کو خاص حکمت دی، اور آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا شروع فرمائی۔ یہ جو نصیحتیں سورۃ لقمان میں بیان ہوئیں، چاہیے کہ ہر گھر میں یہ بیان کی جائیں، والد صاحب اپنے بیٹوں کو سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، مائیں اپنی بچیوں کو سمجھائیں۔ سورۃ لقمان کی جو یہ نصیحتیں ہیں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی، یہ باقاعدہ بیان ہو تو اس سے ہمارا معاشرہ سنورے گا،
آج ہماری تربیت کارٹونز کرتے ہیں بچوں کی، یا ڈرامے کرتے ہیں، یا مختلف فلمز کرتی ہیں، موویز کرتی ہیں، اور پھر انٹرنیٹ پر طرح طرح کے مواد موجود ہیں، اس کے ذریعے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ سورۃ لقمان میں جو نصیحتیں ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت فرمائی، حکم دیا کس چیز کا؟ اچھے سلوک کا۔ اور اس کی جو والدہ ہیں، ماں نے اس کو کتنے درد برداشت کرتے ہوئے، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس کو جنم دیا، وہ اس دنیا میں آنے کا سبب بنی، والد صاحب سبب بنے، تو یہ ان کا بڑا احسان ہے۔ اور کتنی تکالیف یہ برداشت کرتے ہیں، ایک شجر سایہ دار ہوتے ہیں، تو ان کی اہمیت سے انکار کرنا اور ان کی خدمات کو، ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو فراموش کر دینا، یہ کسی اچھی اولاد کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ان کے اوصاف نہیں ہیں، یہ ان کے ایٹریبیوٹس نہیں ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی، حکم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور پھر اس میں مدت بیان فرمائی، اور دودھ کی مدت کیا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ 2 برس تک دودھ پلایا جائے گا، اور اس میں طرح طرح کی کمزوریاں وہ ماں برداشت کرتی ہے، اور کتنی ہی مائیں ہیں کہ جن کو سلام ہو کہ روزے میں بھی وہ تکلیف برداشت کرتی ہیں، کمزوری برداشت کرتی ہیں، اور اولاد کو جو ہے وہ رضاعت کا معاملہ کرتی ہیں، پھر کھانے بھی بناتی ہیں۔ تو ان خواتین کا مردوں کو ان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ بچوں کو کتنی پیاری نصیحت، چاہے وہ چٹان کے اندر ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ جل جلالہ اس برائی کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا، خبردار ہے۔ چاہے کتنے ہی اندھیروں میں چھپے ہوں، بند کمروں میں ہوں، کتنی ہی ظلمتوں میں ہوں، اللہ تعالیٰ ایک ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر شے کو جانتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، وامر بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور تمہیں جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ نماز قائم کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت آئے، جو تکلیف آئے، جو آزمائش آئے، جو پریشانی آئے، اس پر صبر کرو۔ ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ ہم باہمت بننا چاہتے ہیں، با کردار بننا چاہتے ہیں، انتہائی طاقتور بننا چاہتے ہیں، تو ان نصیحتوں پر عمل کریں، ہم باہمت بن جائیں گے، ہم بلند حوصلہ بن جائیں گے۔ فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرو، غرور نہ کیا جائے، فخر و تکبر میں مبتلا نہ ہوا جائے، دوسروں کو حقیر نہ گمان کیا جائے، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، ان کے پاس دولت کی کمی کی وجہ سے اپنا رخسار ٹیڑھا کر کے باتیں نہیں کرنی۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی ہر اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا اللہ کو ناپسند ہے۔
اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ میں وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلو۔ جب انسان چلتا ہے تو درمیانی چال سے چلے، اس سے مومن کا وقار برقرار رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ رکوع میں جانے لگتے ہیں تو جو وضو کر کے آ رہا ہوتا ہے وہ تیزی سے بھاگتا ہوا آتا ہے، اسی طرح میں رکوع میں پہنچ جاؤں۔ اور یہاں تراویح کا تو مجھے معلوم نہیں کہ ٹانگوں میں درد ہو رہا ہو اور دور بیٹھے ہوئے ہوں، ایک دم سے رکوع کے وقت آتے ہوں، تو مجھے امید ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ سب ذوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمیں رکوع مل جائے، رکوع میں شامل ہو جائے، تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ مومن درمیانی چال سے اچھے انداز میں چلے، اس سے مومن کا وقار برقرار رہتا ہے، اور جو بھاگتا ہوا جائے تو اس سے اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے، اس کا وقار زائل ہوتا ہے۔ فرمایا وقصد فی مشی کا، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلو، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کچھ پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو اپنی آواز کو کتنا رکھنا ہے، سب کے سامنے کس طرح بات کرنی ہے، کس قدر مٹھاس والی گفتگو کرنی ہے، کس کے سامنے کیسے پیش آنا ہے، یہ ہم سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ فرمایا الم تروا ان اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں کہ اے انسان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، الغرض یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے تمہارے فائدے کے لیے ہی بنایا اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے آگے سربہ سجود ہونا ہے، اسی کو راضی کرنا ہے اور اسی کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کی شان بیان فرمائی کہ جو نبی کی ازواج ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ازواج ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو تمام کی تمام 11 ازواج مطہرات، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس امت کی مومنین کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، ان کی شان و شوکت بیان کرنی ہے۔ اور انہی میں سے ایک زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، 17 رمضان المبارک آج ان کا یوم تھا، آج کا دن آپ کے نام سے منسوب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو گوشے ہیں وہ اپنے گھر کی خواتین میں بیان کریں، وہ ہم بھی سیکھیں کہ کس طرح انہوں نے علم سیکھا، کس طرح صحابہ کو سکھایا، کس طرح صحابیات کو سکھایا، اور اسلام کا ایک بڑا حصہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملتا ہے۔ اور آج کا دن اصحاب بدر کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ جو دن گزرا 17 رمضان المبارک، جب حق و باطل کے درمیان عظیم معرکہ ہوا، اور اسلام میں جتنی برکتیں ہمیں حاصل ہیں، یہ جو کچھ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ان میں اصحاب بدر کا بڑا کردار ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا مانگنے لگے تو اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو اے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اس میں اصحاب بدر کا بڑا فیضان ہے۔ ہم جو تراویح پڑھ رہے ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھیں گے، جو نمازوں کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، جو حضور علیہ السلام پر جان نثاری کرنے والے ہیں، یہ سب فیضان ہے اصحاب بدر کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں امت مسلمہ کو پھر سے غلبہ عطا فرمائے، سرفرازی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، ترقی نصیب فرمائے۔
اے الہ العالمین ان اصحاب بدر کے صدقے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے صدقے میں ہماری تنگیوں کو آسانی سے بدل دے، کم علمی کو علم نافع سے بدل دے، عداوتوں کو محبتوں سے بدل دے، کلفتوں کو الفتوں سے بدل دے، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، بداعمالیوں کو حسن عمل سے بدل دے، بد اخلاقیوں کو بلند اخلاق سے بدل دے۔ اے الہ العالمین دنیا میں آخرت میں ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے، ان کے صدقے میں ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم